الرحمن السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں عمرہ ویزا کے حوالے سے۔ ابھی جیسا کہ حج کا سیزن سٹارٹ ہے اور جیسے ہی حج کا سیزن اینڈ ہوگا، یعنی کہ تقریباً جون کے فرسٹ میں 1 2 3 تاریخ کے بعد پھر سے عمرہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے، جو کہ 15 تاریخ کے بعد باقاعدگی سے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بار حکومت سعودیہ نے کچھ بہت زیادہ چینجنگ کی ہیں عمرہ ویزا کے حوالے سے۔ بکنگ، نسخہ ایپ، ٹرانسپورٹ سسٹم میں بہت زیادہ چینجنگ کی ہیں، تو ان پہ تفصیلی بات کرنے والے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ یہ بہت ہی چھوٹی اور معلوماتی ویڈیو بننے والی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو عمرہ پہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں یا سعودیہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چلیں شروع، بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ کیا ہے؟ سعودی اتھارٹیز اینڈ عمرہ مینجمنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے کچھ بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو سٹریکٹ بنانے کے لیے، اور اس پروسیس کو تیزی کی طرف لاگو کر دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی 2030 کا ویژن بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس میں سعودی حکومت اپنے بہت بڑے پروجیکٹ لانچ کرنے والی ہے، تو وہ یہ تبدیلیاں ابھی سے آہستہ آہستہ عمرہ ویزا پہ، دوسرے ویزاز پہ، اور اپنا جو بھی سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو، تاکہ آپ لوگوں کا بھی اور ان کا بھی وقت کا ضیاع نہ ہو۔ ادروائز ورنہ آپ سیکورٹی پہ جاتے تھے، وہاں چیکنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوٹل، یہ وہ بہت زیادہ سسٹم، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کا ہونا کیا ہے، اپرووڈ ہوٹل بکنگ آپ لوگوں کے لیے مینڈیٹری ہو گئی ہے، نسخہ ایپ ویریفیکیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مینڈیٹری ہو گئی ہے، پرمٹ سسٹم کو اور زیادہ سٹریکٹ کر دیا گیا ہے، گروپ ٹریول مانیٹرنگ بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی عربیہ کا جو مقصد ہے وہ کراؤڈ مینجمنٹ اور ایلیگل بکنگ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس سے حکومت کو نقصان ہوتا تھا۔ بہت بڑی تبدیلی جو دیکھنے میں آئی ہے وہ نسخہ کارڈ کی۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو عمرہ پرمٹس ایشو ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوگی، روادہ بکنگ ہوتی ہے، اس میں پلیجرزم کا ڈیٹا ویریفائی ہوتا ہے، یعنی جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی اسی میں ویریفیکیشن ہوتا ہے، اور انٹری کی ٹائمنگ بھی اسی کے ذریعے سے ہی کنٹرول کی جانی ہے۔ ڈیٹیل اور ویزا انفارمیشن بالکل کریکٹ ہونی چاہیے، ورنہ پرمٹ آپ کا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اہم بات، جو چیپ عمرہ پیکج سسٹم تھا اس کو بالکل انہوں نے بدل دیا ہے۔ اب حج 2026 کے بعد جو اکنامی عمرہ پیکج ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن نیا سسٹم کے بعد اب ہوگا کیا؟ حرم کے قریب ہوٹل مہنگے ہو جائیں گے، اکنامی پلیجرزم کو بہت دور ہوٹل دیے جائیں گے، شٹل ٹرانسپورٹ سسٹم بہت زیادہ متاثر ہے آج کل، وہ یوز کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو گروپ ٹائمنگ ہے وہ زیادہ کامن ہو جائے گی۔ پاکستان سے چیپ عمرہ پیکج اب موسٹلی تقریباً جو پہلے کوارڈ ریٹ پہ ملتا تھا اسی ریٹ پہ ہی ملے گا۔ اس میں کوارڈ شیئرنگ ہوگی، شٹل ہوٹل، گروپ ٹرانسپورٹ، یہ سب ملا کے آپ لوگوں کو پاکستان سے عمرے کا پیکج مل سکتا ہے۔ اس میں جو حجاج کرام ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو صرف اپرووڈ ایجنٹ سے ہی عمرہ لینا چاہیے، ہر کسی سے عمرہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اب ایجنٹس کو بھی اس کے لیے سعودی حکومت سے باقاعدہ اپروول لینی پڑ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب عمرہ لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویریفیکیشن کر لینی ہے کہ کیا یہ بندہ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ نسخہ ایپ پہ پہلے ہی سے انسٹال کر لینی ہے آپ نے، پاسپورٹ ویلیڈیٹی ضرور چیک کر لینی ہے، ہوٹل ڈسٹینس ضرور آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے، اور ہڈن چارجز ضرور پوچھ لینے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے کتنے چارجز آئیں گے جو آپ لوگ نہیں بتا رہے۔ پرمٹ اور ویزا ڈیٹیل آپ لوگوں نے اپنی ضرور چیک کر لینی ہے۔ ایکسپرٹیز کے مطابق یہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو بھی ہیں اس کے مطابق اگر اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 10 جون سے لے کے آگے تک کسی بھی ٹائم میں آپ لوگوں کا جو عمرہ سروس ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کر دینا ہے، تاکہ ہر بندے کو جو بھی اس بار عمرے کا پلان بنا رہا ہے اس تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔